السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سنابل نور کے ساتھ آپ کا میزبان عمر فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ولادت علی کے سلسلے میں بات کریں گے، اور اس پروگرام میں ہمارے ساتھ قاری محمد شفیق احمد نقشبندی صاحب موجود ہیں، اور قاری صاحب سے، علامہ صاحب سے ہم کچھ سوالات کریں گے حضرت علی کی ولادت کے سلسلے میں۔ تو سب سے پہلے میرا علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مولا علی کی ولادت کب ہوئی اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئے، اور اس میں کیا خاص بات تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے میں PKN نیوز کا، جن کے توسط سے یہ پروگرام سنابل نور آپ تک پہنچ رہا ہے، ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کے اس مبارک اور مقدس اور اہم دن کے موقع پر انہوں نے اس خوبصورت نشست کا اہتمام کیا اور آپ نے ہمیں یہاں دعوت دی۔ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خوبصورت موقع پر، اس خوبصورت بزم میں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ امیر المومنین سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے، تو آج کا دن جو ہے 13 رجب ہے اور بڑا مبارک دن ہے، مومنین کے لیے خوشیوں بھرا دن ہے، اور آج تمام مومنین، مسلمان، اہل محبت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی ولادت مبارکہ عام الفیل کے 30 سال بعد، جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بھی اس وقت 30 سال تھی، آپ 13 رجب کو جمعۃ المبارک کے دن آپ خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہی تھیں۔ طواف کرتے کرتے جب سیدنا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت کے آثار ظاہر ہوئے، اور یہ لمحہ جو ہی قریب ہوتا چلا جا رہا تھا اور آپ اس کو شدت سے محسوس فرما رہی تھی کہ ان کی ولادت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آپ اس کو جب شدت سے محسوس کرنے لگی تو قدرت نے اہتمام کیا، اور خدائی اہتمام دیکھیں کہ خانہ کعبے کی جو دیوار ہے وہ شق ہوتی ہے، وہ کھل جاتی ہے، اور سیدہ اندر تشریف لے جاتی ہیں، اور وہاں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جنم ہوتا ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اس کائنات میں آپ جلوہ گر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو طالب کو اتنے عظیم بیٹے سے نوازا جو آگے جا کے اخی رسول اور داماد رسول اور امیر المومنین ہونے کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اوکے سر، ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار شق ہوئی اور اس میں آپ کی والدہ جا کے آپ کو جنم دیتی ہیں، تو اس روایت کو مستند ثابت کرنے والے کون سے حوالہ جات موجود ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ اگر یہ روایت ہے تو اس کو کن بنیادوں پہ صحیح تسلیم کیا جائے؟ آپ کا یہ جو سوال ہے کہ اس کا ماخذ کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، کہ یہ روایت کہاں سے لی جا رہی ہے جو بیان کی جاتی ہے، امت کے بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں جنہوں نے ان کو بیان کیا ہے، اور ائمہ حدیث میں بڑا نام ہے
جس میں بہت بڑا نام ہے، اگر یہ ایک نام بھی لے لیا جائے تو کافی ہے۔ امام حاکم اپنی مستدرک میں انہوں نے اس کو بیان کیا ہے، اور تواتر کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے کتب کے اندر۔ اور امام حاکم وہ ہستی ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم نے جن شرائط پر اپنی کتب کے اندر احادیث کو جمع کیا ہے، اس سے بھی زیادہ قوی اور سخت شرائط پہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں احادیث کو جمع فرمایا ہے، یعنی اسی نہج پہ، اسی معیار پہ، بلکہ اس سے بھی مضبوط اور کڑی شرائط پہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایات کو جمع فرمایا۔ تو امام حاکم نے اس کو نقل کیا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفا میں بھی اس کو نقل کیا، حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشفاء کے اندر بھی اس کو نقل کیا، اور کتاب الشفاء کی شرح لکھتے ہوئے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے بھی شفاء شریف کی شرح لکھتے ہوئے وہاں یہ بیان کیا کہ تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ حضرت مولا علی پاک کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی۔ یہ امت کے وہ نام ہیں، اکابرین امت کے یہ وہ نام ہیں کہ جن کا جب نام آ جاتا ہے بڑے بڑے اہل علم کے سر اور قلمیں ان کی جھک جاتی ہیں، وہ آگے دوسری بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بڑے یہ مستند اور پائے کے نام ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی شفاء شریف ہے، یہ امہات کتب میں آتی ہے، سیرت پہ بڑی معتبر خوبصورت کتاب ہے۔ اس کتاب کے بارے میں بزرگ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر شفاء شریف موجود ہو، اس گھر کے اندر رسول پاک چلتے پھرتے نظر آتے۔ اور کسی زمانے میں لوگ اس کتاب کا اپنی مشکلات کے حل کے لیے ختم پڑھا کرتے تھے، یعنی اس کی پوری اسٹڈی کرتے تھے، مطالعہ کرتے تھے۔ جب یہ مکمل ہو جاتی تھی تو لوگ پھر اپنے مسائل کے حل کے لیے بارگاہ الہی میں حضور کی سیرت کے توسل سے اپنے مسائل کے حل کے لیے دعا کرتے تھے۔ الحمدللہ اس فقیر نے شفاء شریف کا پوری طرح درس فجر کی نماز میں کے بعد پوری کتاب درس میں مکمل کی ہے۔ میری گزارش ہے سننے والوں سے بھی کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اس میں آپ کے ہمارے امت کے مسائل کا حل رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کے مطالعہ میں ہے۔ اور قاضی ایاز علیہ رحمہ کی شفاء شریف مستند کتاب ہے، معتبر یہ کتاب ہے، امہات کتب میں سے آتی ہے۔ تو قاضی ایاز نے بھی اپنی کتاب میں حضرت مولا علی کی ولادت کو تواتر سے بیت اللہ شریف میں ثابت فرمایا ہے۔ بہت ہی خوبصورت علامہ صاحب، آپ نے بہت سارے حوالہ جات ہمارے سامنے رکھے، اور سننے والوں کو بھی اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ نے کس قدر دقیق نظر کے ساتھ آپ کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے۔ میں آپ سے جو میرا اگلا سوال ہے وہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا مسلم دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو جب والدین اس کا نام سوچتے ہیں تو جو بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا نام علی رکھیں گے تو وہ مولا علی کی نسبت سے ان کا نام رکھ دیتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا نام کس شخصیت نے رکھا، اور آپ کے نام میں خاص اور منفرد بات کیا ہے؟ آپ کی جس وقت ولادت ہوتی ہے، پھر آپ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کے کانوں میں، مسلم گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اپنے والدین کی گود میں آتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان کے کان میں یہ پیغام دیا جاتا ہے اذان کی صورت میں کہ تم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، تم مسلمان پیدا ہوئے ہو، تمہیں رسول اللہ کا امتی ہونے کا اللہ نے اعزاز عطا فرمایا ہے۔ دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے آگے جا کے کہ اس کا ایک اچھا سا نام تجویز کرنا، یہ بھی اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے جو والدین کے ذمہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا سا نام تجویز فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احادیث کا، آپ کے فرامین کا مفہوم یہ ہے کہ اچھے نام کے اثرات شخصیت پر
مرتب ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا اپنے بچوں کے اچھے اور خوبصورت بامعنی نام تجویز کرو، یہ اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ ہمارے ہاں آج یہ کوشش کی جاتی ہے کہ نام نیا ہو، سب سے منفرد ہو اور کسی کا نہ ہو، مطلب سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہوتی کیسا ہو، اس کا کیا مطلب ہو، لیکن اسلام اس پہ پوری توجہ دلاتا ہے کہ ناموں کے شخصیات پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا، آپ کا نام اسد رکھا اپنے والد کے نام پہ۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام فاطمہ ہے، وہ فاطمہ بنت اسد کے نام سے جانی جاتی ہیں، تو آپ کی والدہ نے آپ کا نام اپنے والد کے نام پہ اسد رکھا۔ لیکن جب آپ کے والد محترم حضرت ابو طالب تشریف لائے، انہیں پتہ چلا، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے بتایا کہ میں نے نام اسد رکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کا نام علی تجویز کرتا ہوں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ خود یہ نام حضرت جب ابو طالب نے تجویز فرمایا تو کہا جاتا ہے کہ یہ نام کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے علی، تو اس کا مطلب ہے بلندی والا، عظمت والا، بلندی رتبے والا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم نام بھی عطا فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا بھی نام ہے، اور حضرت ابو طالب نے وہ نام اپنے بیٹے کا رکھا جو اللہ تعالیٰ کا نام تھا۔ ہمارے ہاں یہ بھی ایک دیکھیں نا پائی جاتی ہے سوچ کہ یہ نام بہت بھاری ہے، جی نام چینج کر دیں، نام وزنی ہے، جی بہت بڑا نام ہے، تو جتنا اچھا نام ہوگا قدس ہستیوں کے نام پہ ہوگا، وہ نام کبھی بھی باعث تکلیف نہیں ہو سکتا، وہ باعث برکت ہوگا۔ جیسے حضور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مفاہیم ہیں کہ نام جتنا اچھا ہوگا اتنے اچھے اثرات اس کے شخصیت پر مرتب ہوں گے۔ اب یہ نام اللہ تعالیٰ کا بھی ہے، حضرت مولا علی پاک کو یہ نام ملا، جس ہم ان دو نسبتوں کے ساتھ ذہن میں رکھ کے یہ نام تجویز کرتے ہیں کہ یہ نام اللہ کا ہے، تو اور اللہ کے اس عظیم بندے حضور کے صحابی، آپ کے داماد، آپ کے چچا زاد کا نام بھی علی ہے، صحابی رسول بھی ہیں، جب ان دو نسبتوں سے ہم اپنے بچوں کا نام علی رکھتے ہیں یا نام کے ساتھ اس کو لگا دیتے ہیں، تو آپ جانیں کہ جو برکات اللہ نے مولا علی پاک کو عطا فرمائی ہیں، اگر اس سوچ اس فکر کے ساتھ اگر رکھا جائے اور اسی طرح بچے کی تربیت بھی اس نہج پہ کرنے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ نام کی برکتیں ضرور عطا فرماتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت۔ علامہ صاحب مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو مولا علی ہیں ان کی شخصیت پہ ان کی والدہ کے کیا اثرات ہیں؟ آپ کی والدہ نے آپ کو کس طرح متاثر کیا اور آپ نے آگے چل کے مسلم دنیا میں اور صحابہ کرام میں اتنا بڑا مقام آپ نے حاصل کیا، تو آپ کی والدہ کا آپ کی شخصیت پہ کیا اثر تھا؟ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نہایت نیک پرہیزگار خاتون تھی، اعلیٰ اخلاق کی مالک تھیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں انہوں نے بڑا گہرا کردار ادا کیا ہے۔ اس سے قبل دیکھیں نا، مولا علی پاک کی ولادت تو بعد میں ہوتی ہے، اس سے قبل تو انہوں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی پرورش فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر میں پلے اور بڑے ہیں، حضور نے ان کے ہاں پرورش پائی ہے۔ حضور ان کو اپنی والدہ کہا کرتے تھے، آپ فرمایا کرتے تھے میری ماں ہے، فاطمہ بنت اسد کو حضور اپنی ماں کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا غالباً کمر بند بھی ان کے کفن کے لیے عطا فرماتے ہیں، اور جب قبر میں اتارنے کا لمحہ آتا ہے، وقت آتا ہے، تو سرکار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود قبر میں اترتے ہیں، پھر لیٹ جاتے ہیں قبر کے اندر، فاطمہ بنت اسد کی قبر میں لیٹ کر دیکھتے ہیں۔ اس وقت صحابہ فرماتے جب حضور قبر میں لیٹے ہیں، ہر صحابی رشک کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کاش
آج یہ قبر میری ہوتی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اترے بھی ہیں، پھر آپ لیٹے بھی ہیں، اور آپ نے قبر کے کنارے بیٹھ کے دعا بھی کی ہے، اللہ میری والدہ کے لیے اس قبر کو کشادہ فرما دیں۔ تو جس شخصیت نے، جس خاتون نے اللہ کے محبوب کی پرورش کی ہو، جس کی گود میں، جس کے گھر میں، جس کے زیر سایہ میں رسول اللہ نے پرورش پائی ہو، پلے بڑے ہوں، آپ پروان چڑھے ہوں، تو آپ حضور کی شخصیت کو مد نظر رکھیں۔ سید الانبیاء ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو پھر آپ خود سمجھ جائیں کہ جس شخصیت نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ہے، تو جب حضرت مولا علی کی باری آئی تو ایک طرف فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ تربیت کرنے والی تھی، دوسری طرف رسول پاک علیہ السلام بھی حضرت مولا علی کی پرورش کرنے والے تھے۔ آپ بھی ان کی تربیت میں، پرورش میں، دیکھ بھال میں آپ کا پورا ساتھ ہے۔ ان دو ہستیوں نے مولا علی پاک کی طبیعت پر، آپ کی شخصیت پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، جو آج حضرت علی کی شخصیت کا مطالعہ کرنے پر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ علامہ صاحب، آخر میں میرے آپ سے 2 سوالات ہیں، اور میں یہ دونوں سوالات کمبائن کر کے آپ سے پوچھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت علی کی ولادت کو کس طرح منانا چاہیے، یعنی اس دن پہ ہمیں کون سی عبادتیں کرنی چاہیے، کیا اہتمام کرنا چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پہ میرا آپ سے جو آخری سوال ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو، نوجوانوں کو اور پوری امت مسلمہ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حضرت علی کی شخصیت سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ ان کی شخصیت میں کیا منفرد باتیں ہیں جو ہمیں اپنی ذات کا حصہ بنانا چاہیے؟ دیکھیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے رول ماڈل ہے، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کا معذرت کے ساتھ سوال کا پہلا حصہ کیا تھا؟ امت مسلمہ کو کس طرح منانا چاہیے؟ تو دیکھیں، ایام جو منانے ہیں یہ کوئی خاص طریقہ ان کا نہیں ہوتا ہے۔ الایام للہ والعباد للہ، دن بھی اللہ کے ہیں، بندے بھی اللہ کے ہیں۔ تو یوم علی جو ہے، ولادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو منانے کا طریقہ یہ ہے۔ دیکھیں، بعض لوگ تو یہاں بھی شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی 13 ولادت نہیں ہے یا کعبے میں ولادت نہیں ہے۔ دیکھیں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن، کسی بھی شخصیت کا، کسی بھی وقت، کسی بھی ہستی کا دن منایا جا سکتا ہے، کسی بھی ہستی کا احصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ تو جب امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی ہستی کا دن منایا جا سکتا ہے، تو پھر تو یہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے، 13 ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا 13 جس وقت آتی ہے، بات تو یہی ہے کہ ہمیں حضرت علی کی زندگی سے سبق لینا چاہیے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، اس توجہ سے نماز پڑھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علی نے کوئی نماز ایسی ادا ہی نہیں کی جس میں اس کا رب اس کے سامنے نہ ہو۔ جیسے حدیث پاک رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم نماز اس طرح ادا کرو کہ گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تمہارے دل میں ایسی کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ حدیث کے عین مطابق مولا علی فرماتے ہیں، علی نماز ہی اس طرح ادا کرتے ہیں کہ ان اپنے رب کے حضور اس طرح حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ ان کے سامنے ہر پردے، ہر حجاب کو ہٹا کر خالق کی ذات مولا علی فرماتے ہیں کہ میری نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس دن کو نماز، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، درود پاک کے ساتھ، اور عام دنوں کو بھی اسی طرح ہی
گزارنا چاہیے، کوئی اسپیشل نہیں، بس جیسے روٹین کی لائف ہے اس کو گزارنا چاہیے، خوشی کا اظہار ہے۔ آپ کچھ بھی اگر بانٹنا چاہتے ہیں تو بانٹ لیں، اصل چیز ہے جو پیغام ہے، جو منانے کا دن بھی ہو، یہ پیغام بھی ہے کہ جس طرح مولا علی پاک نے زندگی گزاری ہے، عبادت کی ہے، رسول اللہ کی جو شریعت ہے اس کے مطابق زندگی آپ نے بسر کی ہے، آپ کی عدالت، آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کا زہد و تقوی، آپ کے علم اور آپ کی حکمت، آپ کی دانائی اور بہت ساری آپ کی شخصیت کے ہزارہ پہلو ہیں، ان کو دیکھ کے ان کو اپنے اندر لانا چاہیے۔ آخری بات اس پہ میں اگر اس کو ختم کر دوں اس واقعے کے ساتھ ہے کہ دیکھیں آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، مولا علی پاک، آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں، تو ایک مسافر مسجد میں آتا ہے، وہ نماز ادا کر کے اس کی نگاہ مولا علی پاک کی طرف اٹھتی ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم مسافر ہو؟ کہا جی مسافر ہو۔ بھوک لگی ہوئی ہے؟ اس نے کہا لگی ہوئی ہے۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جب اس شخص نے وہ ایک ٹکڑا لیا، جب اس کو چبانا شروع کیا تو اس کے لیے مشکل ہو گیا، تو مولا علی پاک نے فرمایا مشکل ہو رہا ہے، نہیں کھائی جا رہی؟ اس نے کہا نہیں کھائی جا رہی۔ تو آپ نے فرمایا مسجد کے دوسری طرف چلے جاؤ، ادھر کھانا تقسیم ہو رہا ہے، آپ ادھر بیٹھ کر کھانا تناول فرما لیں۔ وہ شخص وہاں بیٹھتا ہے تو وہاں کھانا چل رہا ہے، کھانا کھلانے والے کون ہیں؟ دیکھیں کتنے عظیم لوگ ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ، حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ ہستیاں کھانا کھلا رہی ہیں۔ تو یہ شخص بیٹھتا ہے، اس کو کھانا دیا جاتا ہے، یہ کھاتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ اپنے کسی تھیلے میں لفافے میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ حسنین کریمین دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں بابا جی آپ پہلے کھا لیں، گھر کے لیے آپ کو بعد میں دے دیا جائے گا۔ کہنے لگا میں گھر کے لیے نہیں لے جانا چاہتا، مسجد میں بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ خشک روٹی تناول کر رہے ہیں جو حلق سے نیچے نہیں اترتی، وہ تناول کر رہے ہیں، میں ان کے لیے یہ تازہ کھانا لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو حسنین کریمین نے فرمایا وہ جن بابا جی کی بات کر رہے ہو انہی بابا جی نے یہ لنگر، یہ کھانا لوگوں کے لیے جاری کروایا ہے، یعنی خود روکھی سوکھی کھاتے ہیں، لوگوں کو تازہ اور اچھا اور اعلیٰ کھانا کھلاتے ہیں۔ ہمیں سبق کو اپنے پلے باندھ لینا چاہیے کہ مخلوق خدا اس وقت بہت مشکل کے اندر ہے، ہمیں کھانے کو اور طعام کو، رزق کو ضائع کرنے سے، ہونے سے بچانا چاہیے۔ تھوڑا کھائیں، روکھی سوکھی کھائیں، قناعت پہ گزارا کریں، اور لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کے جو اسباق ہیں انہیں حاصل کر کے اور آپ کے ساتھ کامل محبت اور ایمان رکھ کر اللہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔